اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله عز وجل: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. قابل احترام معزز السامعین، آج سورۃ الحجرات کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے سورۃ الفتح نازل فرمائی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت صحابہ کرام کو بتائی گئی۔ مکہ فتح ہوا، جنگ حنین کا تذکرہ کیا، اور اخیر میں صحابہ کرام کی بھی تعریف کی کہ صحابہ کی صفات کیسے ہیں۔ 6 صفات گنانے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ صورت پچھلی صورت کے ساتھ میں جو ہے مربوط ہے۔ کچھ احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس صورت میں عطا کیے گئے ہیں۔ حجرات دراصل حجرے کی جمع ہے۔ حجرہ کہتے ہیں عربی میں کمرے کو۔ بہت سارے کمرے ہوتے ہیں تو اسے حجرات کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں کا ذکر ہے، جس کی بنیاد پر اس صورت کا نام سورۃ الحجرات رکھا گیا ہے۔ یہ صورت دراصل مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 18 آیات ہیں، اور یہ تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اتاری گئی ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالخصوص امت کا برتاؤ کیسے ہو۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا: اے ایمان والو، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں آگے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک قبیلے کے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے آ کے ذکر کر دیا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو آپس میں صحابہ نے بات چیت شروع کر دی کہ اس قبیلے کا امیر کون ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر نے فلاں آدمی کا نام لیا کہ یہ ہوں۔ حضرت عمر نے فوراً ان کے جواب کے بعد میں جو ہے ان کی رائے کے بعد میں اپنی رائے رکھی کہ نہیں فلاں آدمی ہو۔ تو یوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کے درمیان تھوڑا سا نوک جھوک شروع ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم میری رائے کاٹنے کے لیے بات کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں تو رائے نہیں کاٹ رہا ہوں، میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں۔ اس طریقے سے جو ہے کچھ آواز سے بلند ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جبکہ اللہ کے نبی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے: ایمان والو، جب نبی آپ کے درمیان میں ہیں، آپ سے رائے مانگی نہیں گئی ہے، کوئی استفسار نہیں کیا گیا ہے، تو تمہیں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے آگے آگے جو ہے بات نہیں ہونی چاہیے۔ حرام کر دیا گیا مومنین کو کہ جب تک پوچھا نہ جائے اس وقت تک کوئی بات نہ کی جائے۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ اسی طریقے پر یہ بھی لکھا گیا ہے کتابوں میں، احکام القرآن لابن العربی، اس تفسیر میں یہ ہے کہ اسی طریقے پر جتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں، علماء ہیں، خصوصاً پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، جب اولاد ان کے ساتھ میں چلے تو ان کے آگے کبھی نہ چلے۔ یہ نبی کے نام کو لے کر کے جو تعلیمات دی جا رہی ہیں، دراصل یہ امت کے لیے ہے کہ جب وہ چل رہے ہوں ماں باپ تو اس کے آگے بچے کبھی نہ چلیں، ان کے ادب میں پیچھے پیچھے چلیں۔ اساتذہ کے ساتھ میں چل رہے ہوں تو طلبہ آگے جا رہے ہیں، اساتذہ پیچھے ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ استاذ آگے ہو، اس کے پیچھے جو ہے کوئی شیخ اور بزرگ ہو، وہ آگے چلے، ان کے پیچھے چلے۔ تو یہ طریقہ کار دکھایا گیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ دوسری آیت یہ فرمائی گئی: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنی آواز کو بلند مت کرو نبی کی آواز پر، اور جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہو اس طریقے کی بات چیت مت کرو نبی کے سامنے۔
اگر تم ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام کے تمام اعمال حبط کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں یہ اس بات کا احساس تک نہیں ہوگا کہ ہمارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ دیکھیے کہ جب صحابہ کو یہ بات بتائی جا رہی کہ نبی کے سامنے جو ہے آواز اور شور شغب یہ بالکل بھی جو ہے جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا۔ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت موجود نہیں ہے، آپ روضہ مبارکہ میں ہیں، تو علماء نے یہ لکھا ہے، مفسرین نے، کہ جب روضے کے پاس میں بھی ہو تو بالکل آہستگی کے ساتھ میں سلام پیش کیا جائے، وہاں جو ہے وہ بھیڑ بھاڑ اور اس طریقے کی آوازیں نہ ہوں۔ یہی قرآن کا مصداق یہ ہے کہ آپ کی قبر کے سامنے سے بھی جب گزریں تو ادب ملحوظ رکھا جائے، آواز کو پست رکھی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اکثر آواز زور ہوا کرتی تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی راوی روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد تو اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو تین مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر تم کہہ کیا رہے ہو، جو اتنی زیادہ آواز سے بات کرنے والا، یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد اتنی آواز کو انہوں نے پست کیا۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا مسئلہ ہے، دوسرے طرف معنوی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات احادیث کتب میں ہمارے سامنے ہیں۔ جب حدیث کی بات پیش کی جائے تو انسان ایسا ہی خاموش ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ حقیقی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، مگر آپ کی تعلیمات اور آپ کی وہ تمام تر باتیں ہمارے سامنے ہیں اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گی۔ تو جب قرآن و حدیث کی جب بات کی جائے تو انسان بالکل وہاں سرنڈر کر دے، اس کے آگے کوئی چون چرا نہیں، بس حدیث آ گئی، اپنا کوئی دماغ نہیں، اپنی کوئی بات ہی نہیں۔ اکثر لوگوں کا آج کل کا تو حال یہ ہو گیا کہ حدیث کو تو ایسا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے کہ بس یہ آزو بازو پڑوسیوں کی کوئی بات ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بلکہ وہ خدا کی بات ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، نبی صلی اللہ علیہ وما ينطق عن الهوى، کبھی بھی زندگی میں حضور اپنی ذات سے کوئی بات نہیں کرتے، مگر وہی بات کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اللہ وہی کرتا ہے۔ تو گویا ایک اعتبار سے حضور کی باتیں گویا وہ انڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، کسی نے کہہ دیا صحابی حدیث میں، وہ ہم کو وہ سب نہیں معلوم صاحب، یہ ہمارا یہ فلاں ہے کہ بتائیے، وہ فلاں صاحب کا بات ہے کہ بتائیے، کہ کیسی گمراہی ہے کہ حضور کی بات کے آگے بھی اور کسی کی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس طریقے سے کرو تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائے۔ یہ ایمان بٹھا لینا چاہیے، اور یہ زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آ جائے وہاں اپنا کوئی معاملہ جو ہے وہ دخل اندازی کا نہ ہو، بالکل سرنڈر ہو جائیں، اس کو تسلیم کر لیں اور بالکل جو ہے اپنے ایمان کو جو ہے وہ مضبوط کریں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریف کر دی ان لوگوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو جھکا کے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، چن لیا ہے، کس کے لیے؟ للتقوی، تقوی کے لیے۔ دیکھیے یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی، جو لوگ حضور کے ادب میں آہستہ بات کرتے ہیں وہ افراد ایسے ہیں جیسے ان کو اللہ نے منتخب کر دیا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ تقوی سے معمور ہوگا۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت کا سامان ہے اور بہت بڑا اجر ہے اللہ کے پاس میں۔ اسی طریقے پر آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ذکر کی جائیں تو بالکل اس کے سامنے خاموشی اختیار کر دینی چاہیے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، تیسری آیت یہ بتائی کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کمروں کے باہر کھڑے ہو کر چلاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اکثرهم لا يعقلون، اکثر وہ ہیں جن کا دماغ نہیں ہے، جن کو عقل ہی نہیں ہے۔ ایک طریقہ بتایا، ایک جماعت آئی جس میں 18 افراد تھے، ایک روایت کے مطابق 70 افراد تھے، دیہات سے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے عین دوپہر کے موقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے، باہر سے آ کر کے یا محمد اے محمد اے محمد جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیا کہ آپ آ جائیے باہر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، جیسی باہر گئی یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں آپ کی قبروں کے باہر سے، اکثر یہ وہ لوگ ہیں جن کو عقل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر آنے والے لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ بنفس نفیس آپ باہر آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑے معاف کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے ایک طریقہ سکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگ ایسے وقت میں جا کر کے بات کر رہے ہیں جس وقت میں آپ کا پرائیویسی وقت ہے، آپ آرام کر رہے ہیں۔ یہاں یہ
آیت سے ہمیں مفہوم ملتا ہے کہ ہم بھی جب کسی کے گھر چلے جائیں تو ایسے وقت میں ہرگز نہ جائیں جو ان کے پرائیویسی وقت کا ہو، جس کو قرآن مجید نے دوسری آیت میں فرمایا من قبل صلاۃ الفجر ومن بعد الظہیرہ ومن بعد العشاء، فجر کی نماز سے پہلے۔ اس زمانے میں تو اکثر لوگ فجر کی نماز سے پہلے اٹھے ہوئے رہتے تھے، مگر فجر کی نماز سے پہلے ہو، ظہر کی نماز کے فوراً بعد ہو یا عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہو، نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت میں انسان کا اپنا وقت ہوتا ہے، صبح میں انسان آرام کرتا ہے، دوپہر میں قیلولہ کرتا ہے، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے۔ عشاء کے بعد بھی سونے کا وقت ہے۔ ایسے وقت یہ نہیں کہ اپنی سہولت کو دیکھ کر کے کسی کے گھر نہ جایا جائے، بلکہ جس کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں ان کی سہولت کا خیال رکھا جائے کہ وہ کب مل سکتے ہیں، وہ کب اویلیبل ہو سکتے ہیں، اس وقت میں جانا چاہیے۔ دوسری بات خصوصاً یہ کہ جو بڑے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، رات و دن اپنے پڑھنے پڑھانے میں اپنی مصروفیات میں ہیں، بس اٹھے کہ کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، چلے گئے اچانک سے، صاحب ہمیں یہ مسئلہ پوچھنا تھا، کوئی کام ہے تو چلے گئے، جیسا کہ کوئی جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پہ جیسے سرکاری دفتر میں جب چاہے جب گھس جاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا اپوائنٹمنٹ لینا چاہیے، وقت لینا چاہیے، پھر اس وقت کے بعد جو ہے اس طریقے سے، اور جا کر کے مخاطب نام سے کبھی نہیں لینا چاہیے جیسے انہوں نے کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کے نام سے پکارنا شروع کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ جب کسی کے یہاں چلے جائیں تو ان کا تعظیماً جو نام ہوتا ہے، ان کا جو لقب ہوتا ہے، ڈاکٹر ہیں، عالم ہیں، فلاں ہیں، تو ان کو ان کے القاب سے جو ہے وہ پکارنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جا کے براہ راست نام لے کر کے باہر سے چلانا شروع کر دیا جائے۔ یہ تمام کے تمام اہل 6 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے، ایمان والوں کے لیے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایک یہ مسئلہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی گنہگار بندہ کوئی خبر تمہارے پاس میں لے کے آ جائے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ ایسا نہیں کہ تم جو ہے کسی قوم کے ساتھ لڑ جھگڑ جاؤ اور پھر بعد میں تمہیں پچھتانے کی جو ہے نوبت آ جائے۔ کیا ہوا تھا یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روایتیں، ایک روایت میں ایک صحابی کا نام ہے جو عتبہ کے بیٹے ہیں، دوسرے جو ہے حضرت خالد بن ولید کی تحقیق کے ذریعے سے بات جو ہے وہ کروائی گئی۔ یہ ہوا کہ عتبہ کے جو بیٹے تھے عقبہ ابن ابی معیط، وہ جب چلے ہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ایک جماعت کے پاس میں حضور کے فرمان کے مطابق، جیسے ہی وہ قریب پہنچے گاؤں کے تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے قاصد ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو سارا گاؤں باہر نکل گیا ان کے اکرام کے لیے۔ یہ نکلے ہیں حضور کے قاصد کے اکرام کے لیے، مگر قاصد نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ مجھے مارنے آ رہے ہیں۔ فرق یہ ہوا اور وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا کر کے الٹا خبر یہ دے دی کہ وہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا اور جو ہے میرے اوپر مارنے کے لیے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس میں جو ہے پریشانی کا اظہار کیا اور تحقیق حال کروائی خالد بن ولید سے۔ اس درمیان یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آ جائے تو تم جو ہے اس کی چھان بین کرو۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، یہاں پر بھی لفظ فاسق جو کہا گیا ہے، دیکھیے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام میں بھی بہت سارے جو ہے اس طریقے کے گناہ، اس طریقے کے مسٹیکس ہو جاتے تھے۔ وہ اس لیے ہوتے تھے کہ اس کے ذریعے امت کو ہدایت دی جائے، قرآن اترتا چلا جائے، لیکن جب ایک مرتبہ ان کے سامنے بات آ جاتی پھر قیامت تک، یعنی موت تک اپنے جو ہے اس چیز کو دہراتے نہیں، اپنے ان گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھاک کیا کرتے۔ تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، اس کی تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں کہ بولنے والا کون ہے۔ یہاں قرآن پہلے دو چیزیں فرما رہا ہے، پہلے تو دیکھنے والی کہ فاسق ہے کہ کوئی اللہ والا ہے، وہ دیکھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعتاً کوئی اللہ والا، کوئی دیندار انسان، کوئی اس طریقے کا اچھا انسان اگر کسی چیز کی خبر دے رہا ہے تو قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، مگر کوئی جو ہے اس طریقے کا فاسق قسم کا انسان ہے جس کا کوئی جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے، گنہگار انسان ہے، آ کر کے کوئی بات بتا دیا، تحقیق نہیں ہے، بغیر تحقیق کے جو ہے کوئی قدم بڑھا دیا انسان نے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ معاملہ تو تھا ہی نہیں، بیچ والوں نے کوئی بات اڑا رکھی تھی، کیا ہوگا؟ آپس میں جھگڑے ہوں گے، گالی گلوچ ہوگی، اس کے بعد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تمہاری حالت یہ ہوگی کہ جب تمہیں اس کا علم ہو جائے گا تو تمہیں خود پچھتاوا ہونا پڑے گا۔ تو یہ بات بہت زیادہ آج کل بہت یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی کسی کے بارے میں ایک بات بول دیا، پورا کے پورا ہجوم اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ فلاں، لیکن کبھی تحقیق حال نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ، بلکہ حضرت علی کی ایک روایت یوں بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی صاحب ایک آنکھ
پھوٹنے کے بعد اپنے ہتھیلی پہ آنکھ رکھ کر کے آئے کہ صاحب فلاں نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، پھر بھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس بات کی فلا تصدقوه، اس بات کو سچ مت جانو، کیوں ہو سکتا ہے یہ بندہ جس نے اپنی ایک آنکھ اپنے ہاتھ میں لایا ہے وہ سامنے والی کی 2 آنکھ پھوڑ کے آیا ہو۔ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلے، دیکھتے ہی ایک آنکھ پھوٹی ہے تو انسان جو ہے وہ اس کی طرفداری میں آ رہا ہے، لیکن حقیقت حال تحقیق کی جائے تو اس نے تو 2 آنکھیں پھوڑ رکھی ہے۔ اس کے لیے کبھی بھی کسی کی بات کے اوپر فوراً سے جو ہے وہ سن کر کے ایکشن لینے کے بجائے اس کو تحقیق کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب ایمان والوں میں 2 جماعتوں میں آپس میں اگر مڑبھیڑ ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہو جائے، تو پہلا حکم یہ دیا اللہ تعالیٰ نے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کا کام کرا جائے، یا یوں نہیں کہا کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں بھی دیکھیے ہر ایک انسان صرف فیصلہ کرنے پہ کھڑا ہے، ہر ایک کے لیے 4 لوگ جمع ہو جائیں ہم فلاں کا فیصلہ کر دیں گے، فلاں نے یوں کیا ہم فیصلے کا رائٹ نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اصلاح کی رائٹ دی ہے۔ اصلاح کہتے ہیں، اس میں بہت سارے معنی چھپے ہوئے۔ فیصلے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 لوگوں کے 2 جماعتوں کے جھگڑے ہیں، 2 لوگوں کے جھگڑے ہیں، ایک کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو لازماً دوسرے کے حق میں تو وہ نہیں ہوگا، تو وہ زندگی بھر اپنے دل کے اندر جو ہے وہ برائی رکھے گا اور وہ دشمنی رہے گی۔ اس کے لیے اللہ نے کہا فیصلہ مت کرو، اصلاح کرو۔ اصلاح کرنے میں دونوں کے دل بھی جو ہے وہ ملے ہوئے رہتے ہیں اور آدمی خوشی خوشی جاتا ہے اور زندگی بھر ایک محبتیں جو ہے وہ درمیان میں رہتی ہیں۔ لیکن اگر فیصلے پہ اتر جاؤ گے تو فیصلہ کسی کے حق میں یا تو اچھا ہوگا، کسی کے حق میں یا تو برا ہوگا، تو اس سے تادم موت دشمنیاں جو ہے وہ دلوں کے اندر جو ہے وہ پیوست رہیں گی۔ اللہ نے پہلا کام کیا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر 2 جماعتوں میں جھگڑا ہے کسی بھی معاملے کو لے کے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو 3rd پرسن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ان کے درمیان اصلاح کا کام کرے۔ پھر اگر فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، دوسرا حکم اللہ نے یہ دیا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت اپنے اوپر بضد کھڑی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ضد پر اڑی ہوئی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اب مظلوم کے خلاف ظالم کے لیے آپ اڑ جاؤ۔ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فلاں مظلوم ہے اور ایک فلاں ظالم ہے، اور ظالم پھر اپنے رویے کے اوپر اگر ٹائٹ ہے اور کھڑا ہوا ہے تو آپ مظلوم کی حمایت والے بن کر کے ان کے خلاف رہو۔ کب تک اللہ کرے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ اپنے معاملے کو ٹھیک ٹھاک کر لیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے معاملہ ختم، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس اس کو ختم کر دو اور اللہ کے اوپر اس بات کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ انہوں نے یوں نہیں کیا تو ایک آدمی کا ایک گناہ ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ جماعت کا لفظ ہو یا انسان کا فرداً لفظ ہو، احکام خداوندی تو ہر ایک کے لیے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی معاملہ ہو، موت تک جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دشمنیاں دل میں پال کر کے قرآن کے خلاف جو ہے وہ آیات پر جو ہے زندگی گزار کے مر کے اللہ کے پاس میں کھڑے ہوں گے۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، اصلاح ہی نہیں ہے زندگی کے اندر، اور وہ جو ہے اپنے اوپر بضد کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ تیسرا فرمایا فَقَاتِلُوا الَّتِي فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر وہ آ جائیں اپنے معاملے کو لے کر کے کہ ٹھیک ہے ہمارا معاملہ ختم کرتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان اصلاح کیا جائے 2 کنڈیشنوں کے ساتھ، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ کوئی معاملہ اس طریقے سے ہے، طرفداری ہوتی ہے اکثر، میرا رشتہ دار ہے، میرا جو ہے پڑوسی ہے، میرے فلاں ہیں، میرے وہ ہیں۔ اسلام کے اندر جو ہے طرفداری کبھی بھی نہیں ہوگی، طرفداری صرف اور صرف حق بیانی کی اور حق کی ہوگی۔ وَأَقْسِطُوا، اور ان دونوں کے درمیان فیصلہ انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راہ روش پر جو ہے فیصلہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ بات بتا کر کے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام ایمان والے بھائی بھائی۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات اللہ نے کی، تمام ایمان والے کہا انما المؤمنون۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جس نے 7 چیزوں پر جس کا ایمان ہو، آمنت باللہ جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں، اللہ پہ ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے، زندگی بھر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، زندگی بھر کوئی روزہ نہ رکھتا ہو، فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، مگر وہ اہل ایمان ہے۔ اعمال الگ چیز ہے،
اعمال جتنا کرے گا وہ اتنی اپنی جنت کمائے گا. لیکن ہمارے یہاں پہ کیسا ہے معاشرے کے اندر, اوپر ہی سے ایسے ٹکڑے کروا دیے گئے ہیں امت کے, چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر, چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اتنی شدت پھیلائی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو لوگ سلام تک کرنا بھول گئے, ایک دوسرے کے جنازے میں لوگ نہیں جاتے ہیں, ایک دوسروں کی میتوں پہ ہنستے ہیں, ایک دوسروں کی جو ہے مشکلات پر اور ان کی کمزوریوں کے اوپر ٹھٹے اڑاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ, کسی بھی جماعت کا ہو, کسی بھی پارٹی کا بھی ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, ایمان ہے وہ سب بھائی بھائی. انما المؤمنون اخوہ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب بندوں کے فیصلوں کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کافر ہے کون مسلم ہے. اگر فیصلہ بندوں کے ہاتھ میں ہوتا, قسم اللہ کی کوئی جنت میں نہ جاتا. ہر ایک دوسرے کو کافر آج تک کہتا ہوا ہی آ رہا ہے, حالانکہ سب اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, ایک خدا مان رہے ہیں, رسول کی رسالت کا یقین رکھتے ہیں, آخرت میں مرنے پر یقین رکھتے ہیں, قیامت کے دن پر ہو گیا اس کا ایمان. لیکن کہ نہیں, فلاں صاحب انہوں نے جو ہے ہاتھ یہاں اٹھایا وہ کافر, انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا وہ کافر, انہوں نے آمین بول دیا تو کافر, انہوں نے انگلی بار بار اٹھایا تو کافر. یعنی یہ چیزیں وہ ہیں جس سے ایمان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل, اختلاف تو امت کے اندر رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے, مگر اس کے مسئلے کے اوپر کسی کو کافر کہہ دینا یہ خدائی فیصلے کے خلاف ہے. اللہ نے کہہ دیا ایمان والے جو ہیں سب بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ, جب کوئی معاملہ ہو تو بھائیوں کے درمیان صلح کا کام کیا کرے. کیا کریں؟ صلح کا کام کریں. لیکن کیا ہو رہا ہے, صلح کا کام ہونے کے بجائے پارٹی بازی زیادہ ہوتی ہے ہمارے یہاں, گروپ بازی زیادہ ہوتی ہے, وہ دراڑوں پر دراڑے, چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس کو وہیں پہ ختم کر کے اصلاح کا کام. یہ اللہ کا حکم ہے, واتقوا اللہ, اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو, لعلکم ترحمون, شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے. یہ بولنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہیں اڑائے گی, ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جائے اڑانے والے سے وہ بہتر ہو. یعنی یہاں قوم سے مراد جماعت ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق اڑا رہی ہے, یہ دیکھو وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں, ہم راہ راستے پہ ہیں, ہم رائٹ ہیں, وہ رائٹ پہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم رائٹ پہ ہیں, ذرا وہ رائٹ پہ نہیں ہے. ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ٹھٹا, جبکہ قرآن کے خلاف کام ہو رہا ہے. اللہ صاف کر رہے ہیں کسی قوم کو اجازت نہیں ہے کہ کسی قوم کا مذاق اڑائے, پھر کسی فرد کا بھی نہیں, اور پھر خصوصاً عورتوں کا نام لے کے کہا ولا نساء من نساء, کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہیں اڑائے گی. عسى ان یکن خیرا منہن, ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والے سے وہ بہتر ہو. یا عورتوں کو اس لیے کہا گیا کہ بالخصوص یہ خواتین کے اندر چیزیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑانا, ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا, ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا. تو یہ اس آیت کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کسی کو برے لقبوں سے مت پکارو. لقب دینا, کسی کے اندر کوئی عیب ہے اس عیب کے اوپر جو ہے بات کرنا, کوئی لنگڑا ہے تو اس کو لنگڑا کہہ کے پکارنا, کوئی کالا ہے تو اسے کالا کہنا, تو کسی بھی انداز سے برا لقب دے کر کے پکارنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اس کے آگے اللہ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, دیکھیے ایمان لانے والے کے بعد میں سب سے بڑا گناہ یہ کسی کو برے لقب سے پکارنا ہے. نہ مذاق اڑانے کی اجازت ہے, نہ کسی کو جو ہے وہ برے القاب سے پکارنے کی اجازت ہے, نہ کسی کو ملامت کرنے کی اجازت ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَتُبْ, یہ سب کچھ تو کر دیا تم نے, کسی کا مذاق بھی اڑا دیا, کسی کو برے لقب سے پکارا بھی ہے, سب کچھ کیا ہے. وَمَن لَمْ يَتُبْ, پھر آپ نے کبھی توبہ نہیں کی ہے, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو ایسے بندے وہ بڑے ظالم بندے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, پھر چھٹی آیت اللہ نے کی یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانیاں کرنے سے بچاؤ اپنے آپ کو. بدگمانی یہ بہت ڈینجر مسئلہ ہے. کسی کا کوئی عمل پتہ ہی نہیں ہے مگر دیکھ کے سوچا کہ نہیں ہاں وہ بڑا گندا انسان ہے, فلاں کا فلاں کے ساتھ افیئر ہے, فلاں کا فلاں, بس دل کے اندر سوچ رہا ہے, اس کو دماغ کے اندر لا رہا ہے, خواہ مخواہ پریشان ہو رہا ہے. ارے بھائی, اپنی محنت کا کما کے اپنے گھر میں بیوی کی روٹی کھا کے دنیا کی اسابری کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو ہے جس حال میں ہے, آپ کو کیا لینا ہے کہ دینا ہے ان چیزوں سے؟ اپنا کھا رہے ہو, کھاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. وہ فلاں کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں بدگمانی نہیں, وہ اس کی وجہ سے کر رہا ہے. وہ فلاں کے گھر میں گیا نہیں, اس کی وجہ سے گیا ہوگا. وہ فلاں کی گاڑی لے کے گھوم رہا ہے تو اس کا یہ ہوگا. ایک دوسرے کے سلسلے میں اللہ نے اس کو قرآن کے اندر حرام قرار دیا ہے کہ تم اجتنبوا فعل امر, بچو,
کس سے؟ کثیر من الظن، دماغ میں جو ہے غلط غیر دوسروں کے بارے میں خیالات کے بھرنے سے۔ پھر فرمایا ان بعض الظن اثم، یاد رکھیے آپ گمان کرتے رہو گے، بعض آپ کا گمان کرنا گناہ ہے۔ وہ تو جو بندہ جہاں ہے وہ تو ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں گمان کیا جا رہا ہے، لیکن جو گمان کر رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے۔ جو گمان کر رہا ہے کسی کے بارے میں، اپنے دماغ کے اندر جو ہے غلط چیزیں پیدا کر رہا ہے، وہ گناہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا آگے دیکھیے، جب کسی کے بارے میں گمان جب غلط ہوتا ہے تو کیا کیا کام ہوتے ہیں اللہ نے بتایا۔ پہلا کام ہوتا ہے جاسوسی، کیا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ اب معلوم ہوا کہ فلاں بندے نے، یعنی مجھے اگر کسی کے بارے میں غلط فہمی ہو رہی ہے کہ یہ فلاں غلط ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے ٹو میں لگتا ہوں، پیچھے لگاتا ہوں لوگوں، ذرا اس کے بارے میں معلوم کرو، وہ فلاں کے گھر میں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے ذرا دیکھو، وہ فلاں کا معاملہ کیا ہے ذرا دیکھو۔ کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ اس کا معاملہ اس کے خدا کے ساتھ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم مت جاسوسی کرو، لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کے توہ میں لگ رہا ہوں، وہ اس کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں، اس کے پورے کے پورے جو ہے جنم کنڈلی نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ پورا کے پورا حرام ہے، حرام یاد رکھیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ جب جاسوسی ہوگی، آگے کوئی بندہ بولے گا صاحب ان کا تو یہ معاملہ تھا، اب بیٹھ کے یہ جو ہے نا کھچڑی پکا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی آپ ہرگز غیبت بھی نہ کریں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے اس آیت کے بعد، اے اللہ کے نبی اگر کوئی برائی واقعتاً ہے کسی میں اور اس کا اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، کہ کسی میں کوئی برائی ہے، کوئی شرابی ہے فار ایگزامپل، کسی نے زنا کر رکھا ہے، کسی نے چوری کر رکھی ہے، ارے وہ چور ہے فلاں ہے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں وہ کام ہے تب ہم ڈسکس کریں تب تو غیبت ہے، اور اگر وہ کام اس نے نہیں کیا اور تم ڈسکس کر رہے ہو تو تب تو یہ بہتان ہے۔ دونوں اینگل سے انسان غلط حرام کام کر رہا ہے۔ کسی میں عیب دیکھ کے ڈسکس کرنا غیبت، اور کسی میں کوئی عیب نہیں ہے پھر ڈسکس کرنا یہ تو تہمت، اور غیبت سے بڑھ کر کے اگر کوئی گناہ ہے تو وہ تہمت ہے، کیونکہ غیبت میں وہ چیز دکھ رہی ہے تب انسان ڈسکس کر رہا ہے، اور تہمت کے اندر وہ چیز نہیں ہے اور اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، تو یہاں تو دوہرا گناہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، کتنی اچھی مثال دی، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ تمہارے بھائی کا مرا ہوا بھائی کا گوشت تم کھاؤ؟ تمہیں مثال جو دی جا رہی ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، جن کو ناپسند کرتے ہو، مگر حقیقت یہی ہے۔ مثال یہ اس لیے دی اللہ تعالیٰ نے، سمجھے اگر کوئی مرا ہوا پڑا ہوا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، اس کا گوشت اگر کوئی کاٹ کے کھا رہا ہے تو میت کو کوئی پتہ چلتا ہے کیا کہ میرا گوشت کون کھا رہا ہے؟ یہ مثال اسی لیے وہ بیچارہ جس کے بارے میں غیبت ہو رہی ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی پریشانی میں، اپنی خوشی میں، اپنی زندگی میں جی رہا ہے، اور ہم یہاں اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کو تو پتہ نہیں جس کے بارے میں غیبت کی جا رہی ہے، مگر یہ غیبت کر کے کیا ہو رہے ہیں؟ ہمارے نیکیاں مکمل کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع ہو رہی ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، اگر کوئی کسی کی کسی پر تہمت اور غیبت لگا کے اگر اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں، اور قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اسے اس کے گھر میں رکھ کر کے اسے رسوا کر دوں۔ اللہ کو پسند، اس نے پیدا کیا بھائی، سارے بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ ہر ایک بندے سے، چاہے وہ بدکار ہو چاہے وہ اللہ والا ہو، اس کو تو سب پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کے سارے بندے، ایک ماں کے اگر 4 بچے ہیں، 2 بچے نیک ہیں اور 2 بچے برے ہیں، تو کیا ماں کے لیے وہ بچے برے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، وقتی طور پہ غلطیاں کرتے ہیں، ماں ان کو جو ہے وہ اپنے جو ہے محبت کے پروں میں سمیٹ لیتی ہے۔ ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ خالق، وہ معبود، وہ خدا، بندے دنیا میں اس کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ خلقتہ بیدی، میں نے ان کو، میرے بندوں کو میرے ہاتھوں سے میں نے پیدا کیا۔ ساری دنیا کے بارے میں اللہ نے کہا میں ہو جا تو ہو گئی دنیا، مگر انسان کو میں نے میرے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ وہ تو محبت کرتا ہے، اور ہم بیٹھ کر کے خدا کے کسی بندے کے بارے میں یہاں ڈسکس کر رہے ہوں اور وہ بندہ اللہ کے محبوب ہوگا، بتائیے ساری کی ساری نیکیاں دینا پڑے گا اسے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے گھر کے اندر رکھ کر کے ہمیں ذلیل کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ من ستر اخیہ المسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر پتہ چل بھی گیا کسی کا کوئی عیب کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اور چپ رہا، کسی کو بولا نہیں کہ فلاں نے یوں کیا، شراب پی کے آیا تھا کوئی فار ایگزامپل، پتہ چل گیا کسی نے شراب پی مگر اس نے بولا نہیں، اللہ کہتے ہیں تم نے جو مجھ چھپایا ہے نا اس کی برائی کو، تو تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں چھپائے گا۔ یہاں اگر سمجھیے کوئی برائی کر بھی لے، کتنا وہ بڑا شہر ہے، 15, 20, 25 ہزار مسلمانوں کو معلوم ہو، وہ بھی اتنے جانتے بھی ہیں کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، کتنی برائی ہوگی ہو کر کے، 150, 200, 500 آدمی ہر ایک کو جانتے ہیں، اس سے زیادہ تو کوئی جانتا نہیں، مگر میدان محشر میں تمام انبیاء کے سامنے، تمام فرشتوں کے سامنے، تمام انسانوں کے سامنے خدا ذلیل کرے گا اور رسوا کرے گا۔ بتائیے، تو
یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو جو ہے بالکل خاموش رکھیں. واتقوا اللہ، ہر آیت کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب جو ہوا سو ہوا. میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے کہا کہ وہ بول رہے تھے باہر وہ فلاں نے یوں کیا. میں نے کہا کہ کم سے کم یہ بات کو ہوئے 10 رمضان ہو گئے. 10 سال تک انہوں نے جو ہے توبہ کی نمازیں پڑھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. 10 سال تک شب قدریں جو ہے انہوں نے جاگ رکھی ہوگی. 10 سال تک وہ خدا کا بندہ اپنے خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کے نہ جانے کتنے مرتبہ آنسو بہایا ہوگا. اللہ نے اسے کلین بھی کر دیا ہوگا اور جنت میں اس کے رتبے بڑھ رہے ہوں گے، اور تم یہاں جو ہے وہ بک بک کر رہے ہو. اس کی وجہ سے تم اپنی جہنم کھود رہے ہو. ایک انسان گنہگار ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے جو گناہ کیا، تم کو بتا کے تھوڑی معافی مانگے گا میں جا کے آج میرے گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں. وہ کسی رات میں، ابھی کل پرسوں شب قدر آئے گی، مطلب 27 کی شب، سارے لوگ بیٹھ کے رو کر کے اللہ سے دعا مانگے گے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر، رات کے بھی، دن کے بھی، پرائیویٹ بھی اور پبلک کے بھی، اجالے کی بھی، اندھیرے کی بھی، اور اللہ نے معاف کر دیا. لیکن دوسرے دن اٹھ کر کے پھر برائی کر رہے ہو. جس نے اپنی بخشش کروا رکھی ہے، ہمیں کیا رائٹ ہے ان کے بارے میں ڈسکس کرنے کی؟ اس کے لیے بڑی اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، ہر ایک کے لیے کان بند رکھو، ہر ایک کے لیے اپنی زبان بند رکھو. یہ کان کھلیں گے تو صرف اللہ کے لیے، زبان کھلی گی تو صرف اللہ کے لیے. اتنا کر کے اگر 25-50 سالہ زندگی گزار کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ کی محبتیں وہ برقرار رہے گی. آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں جو ذکر فرمائی، یہ سمجھانے کے لیے ذکر فرمائی. یا ایھا الناس، اب یہاں پہ اپنی بات کا جو وہ ہے ٹیون اللہ نے چینج کیا. ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا 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 کہا 8 جگہوں پر. اب یہاں پہ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سب کچھ ہیں. اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے، ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے. حضرت آدم و حوا سے تو بنے، چاہے وہ عیسائی ہوں کہ مشرک ہوں کہ کافر ہوں کہ مسلم ہوں، سب تو ایک ہی ماں باپ کی جو ہے اولاد ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک جوڑے سے، ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تم میں ہم نے کیا کیا ہے؟ شعبے اور قبیلے، خاندان بنائے، ٹکڑیاں بنائی ہیں. کیوں؟ ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے لیے. یہ نہیں کہ کوئی فلاں خاندان کا ہے تو اس کا رتبہ بہت بڑھ گیا، کوئی سید میں پیدا ہوا تو اس کا رتبہ بڑھ گیا، کوئی فلاں ہے تو ایسا کہیں نہیں ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو خاندان جو بنائے گئے ہیں صرف جان پہچان کے لیے، وہ فلاں خاندان کے ہیں، ان کے والد فلاں ہیں، وہ فلاں خاندان کے ہیں. کس کے لیے؟ لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کے انٹروڈکشن کے لیے، ایک دوسرے کے تعارف کے لیے، پہچان کے لیے. لیکن قابل غور بات یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہے، جس کا دل اچھا ہے. پورے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہر ایک کا الگ الگ خاندان ہے، ہر ایک کے الگ الگ اپنے اپنے ماں باپ ہیں. کوئی انسان اپنی جو ہے وہ چوائس پہ پیدا نہیں ہوا ہے. اگر پوچھا جاتا تھا، ہر کہتا میں نبی کے گھر میں پیدا ہوتا تھا، ایسے ہی ہو سکتا تھا. کوئی چاہتا میں امیر کے گھر میں پیدا ہوتا. تو انسان کا کوئی دخل نہیں ہے وہ کس خاندان میں پیدا ہوا ہے، بس نام رکھے گئے. اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ بس ایک دوسرے کی پہچان ہو. لیکن اللہ کے نزدیک معزز بندہ، اللہ کے نزدیک جو ہے پسندیدہ بندہ کون ہے؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر باتوں کو جانتا بھی ہے، ہر بات کی جو ہے وہ خبر بھی رکھتا ہے. اب کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے وقالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں دیہاتیوں کو. کچھ دیہاتی آ کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم ایمان لے آئے. حضور نے فرمایا، آیت اتری، قل اے نبی آپ انہیں یہ بات بتا دو لن تؤمنوا، ابھی تک تم ایمان نہیں لائے ہو. بلکہ کیا کہو؟ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے تو اسلام قبول کیا ہے، اطاعت مان لی ہے. ایمان نہیں آیا. اطاعت کرنا الگ چیز، ایمان کو زندگی میں لانا الگ چیز. ابھی تک ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. اوپر کا اسلام ہے، اسلام کے اندر انٹر ہوئے ہو. اسلام ایک بڑا گھر ہے جس کا اندر آپ کی انٹری تو ہو گئی ہو، اطاعت کر رہے ہو، لیکن ایمان ابھی بہت لمبا ہے. اس کی ایک تفسیر اللہ نے خود یہاں فرما دی، وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تمہارے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. انما المؤمنون، اب کہہ رہے ہیں ایمان والا کون ہے. پہلے کیا کہا؟ ابھی تک تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو نا کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے نبی کے زبان سے، بلکہ یوں کہو ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک دلوں میں ایمان اترا ہی نہیں ہے.
آج ہماری حالت بھی وہی ہے. وہ تو اس میں کچھ منافقین تھے جس کے بارے میں نازل ہوئی، مگر آج ہماری حالت بھی نفاق سے کچھ کم نہیں ہے. جیسے اللہ نے کہہ دیا سود حرام، ہم دائرے اسلام میں داخل ہیں، مگر ہمارے بزنس میں دیکھو پورا کے پورا وہ بینک کا لون. کتنے لوگ ہم میں سے وہ ہیں جو گولڈ جا کے رکھ کر کے جو ہے رہن رکھ کر کے جو ہے فائنانس سے جو ہے سود لا کے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے. کتنے لوگ ہیں جو بزنس میں جو ہے لون نکالے ہوئے ہیں اور صدیوں سے جو ہے بیاج بھرتے ہوئے آ رہے ہیں. کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے جو حرام پر جو ہے مستقل جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہے؟ 20 سال گزر گئے، 20 سال سے سود کے اندر زندگی گزرتی ہے، تو ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ اسلام تو ہے، نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، عمر ہے، فاطمہ ہے، فلاں ہے، اور آدھار کارڈ میں مسلم ہے. نہیں، ایمان کا تعلق دل سے. وہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ. ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر دین کے میٹر میں کبھی شک نہیں کرتے. دیکھیے کیسا ڈیفینیشن اللہ نے بتایا. ایک تو اللہ پہ یقین رکھنا، اللہ کے رسول پہ یقین رکھنا. تیسری بات کہی لم یرتابوا، اللہ اور اس کے رسول کی تمام باتوں میں کوئی شک نہیں کرنا. آج ہمیں کتنی باتوں میں شک ہے. صاحب اللہ یوں فرما رہے ہیں، صاحب ہم کو وہ نہیں معلوم، ایسا ہے کیا؟ بولو. صاحب حدیث میں یوں ہے، کہا نہیں وہ حدیث کا ہم کو نہیں معلوم. یعنی اللہ رسول کی باتوں کو ایسا اڑا دیتا ہے بندہ جسے بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے. اور شک ہے ان کو، یہ ہوتا ہے کیا، یہ ہے کیا، یہ اسلام میں ایسا بھی ہے کیا. تیسری کنڈیشن ہے اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں کبھی شک نہیں ہونا. چوتھے وجاہدوا باموالہم، اپنے مال سے جہاد کرنا. اب جہاد جس اینگل کا ہو، ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے وقتی طور پہ جتنے جہاد کے راستے ہو سکتے ہیں جہاد کے دن کوشش کرنا، ان تمام راستوں کے اندر اپنے جو ہے مال کو لگانا. وانفسہم، اپنی جانوں کو لگانا. جی جان سے جب تک حیات ہے ہمارے رگوں میں، روح چل رہی ہے اور پیسہ اللہ نے دیا ہے، یہ جان اور یہ مال یہ میرے خدا تعالیٰ کا ہے. جب بھی اس کا موقع ہو میں کبھی جان بچاتا ہوں، اپنی موت سے ڈرتا ہوں، میں اپنے مال کو بچاتا ہوں کہیں فقیری نہ آ جائے. وہ ایمان والا نہیں ہے. اس کے لیے تو صحابہ ہوتے، حضرت ابوبکر نے جھاڑو تک لا کے رکھ دی تھی سامنے، کہا ہے لے لیجئے. باپ بھوکا تھا، بچے بھوکے تھے، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، خیال نہیں کیا وہ خدا ہے ان کو پالے گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آدھا سارا لا کے رکھ دیا. ایک صحابی نے دن بھر محنت کر کے مٹھی بھر کھجوریں لا کے چھوڑ دی. حضرت عثمان نے 300 گھوڑے جو ہے وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ دیا. خود جا کر کے اپنی جانیں جو ہے وہ لگائی ہیں، زخمیں ہوئے، ہزاروں صحابہ شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد میں بھی خلفائے اربعہ کے بعد میں بھی حالات دیکھیں، جنگ جمل اور جنگ صفین اور دیگر جنگیں جو ہوتی چلی گئی، آپس میں بھی صحابہ اکرام ہزاروں کی تعداد میں شہید. کبھی بھی اسلام کے لیے، اچھا ہمارا الٹا ہے، آپس کی لڑائی کے لیے لے ہم لوگ بندوق نکالنے بھی تیار، تلوار نکالنے بھی تیار، گلی میں جا کے اس کے برتن نکال کے گلی میں پھینکنے کے لیے بھی تیار. پوری دادا گیری ہم آپس میں ہیں. پچھلی سورہ میں، سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے، صحابہ کون ہیں؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم، حتیٰ کہ مر رہے ہیں اور پانی مانگتا ہے تو ایک صحابی دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ کرتا ہے ان کو پلا دو. آخری زندگی کے رمق میں جو ٹھنڈا کرنے کے لیے گلے کے وہ پانی کا پیالہ جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس وقت میں بھی اتنا رحم کیا ہے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر. رحماء بینہم. اور باقی کے اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں سخت، اور یہاں تو کفار کے معاملے میں ہاتھ جوڑ رہے ہیں ایسا، اور ہمارے یہاں پہ تو چھاتیاں تانی جا رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان والے کہے کہ اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں سخت، رحماء بینہم، مسلمانوں کے درمیان رحیم ذات ہونی چاہیے، رحم کرنا چاہیے. وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. کیا کیا کام؟ اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسول پہ ایمان، اللہ رسول کی بات میں کسی بھی چیز میں شک نہیں کرنا، اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راہ میں جو ہے مجاہدہ کرنا، کوشش کرنا. یہ اگر 4 کام کرو گے اللہ کہتے ہیں أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی سچے پکے مسلمان ہیں. اللہ کی گارنٹی ہے، اس کے اوپر سیل اللہ دے رہے ہیں، کسی مفتی کا سیل نہیں ہے، اللہ کا سیل ہے کہ یہ چند کام کرو، وہی سچے مومن. اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. اخیر میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام لا کر کے ہم نے کوئی اللہ اور اس کے رسول پہ احسان کیا. کیسے احسان ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اے نبی عام لا تمنوا علی اسلامکم، تم مسلمان ہو اس لیے اسلام پہ کوئی احسان نہیں ہے.
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں ایمان کے لیے منتخب کیا، اس نے ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بتائیے ہم اگر مسلمان ہوئے تو اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری ہو رہی ہے؟ ہم اگر سارے کے سارے کافر ہو جائیں تو اللہ کی شان میں کوئی گھٹاؤ ہوگا؟ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے، منافقین مسلمانوں کی جماعت میں گھس کے، صاحب ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا احسان ہے اسلام کے اوپر۔ کسی انسان کا کوئی احسان اسلام پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا احسان یہ ہے کہ انہیں ہدایت دے کے انہیں مسلمان بنا۔ تو ہم سب پر بھی اللہ کا احسان، ہمارے والدین پہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان منتخب کیا اور اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی ہے۔ بس ہم سب کے سب بھائی ہیں، سب کے سب محبت کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار کر ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد کرتے ہوئے، مظلوم کا ہاتھ بٹھاتے ہوئے، ظالم کو روکتے ہوئے، غیبتوں سے بچتے ہوئے، تہمتوں سے بچتے ہوئے، برے لقبوں سے جو ہے وہ بچتے ہوئے محبت کی زندگی گزار کر اگر جائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے قبر بھی بہتر ہوگی اور جنت کے مستحق بھی بنیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔